ڈاکٹر صاحب چونکہ ظاہر ہے یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں چاہتا ہوں کہ جو خاص طور پہ اس وقت ہندو تھے، بدھ مت کے ماننے والے تھے، یعنی نچلی ذات کے جو ہندو تھے، ان کو ایسا لگا کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے جس کا نام محمد بن قاسم علیہ الرحمہ ہے، ہمارے نجات دہندہ ہے. اور انہوں نے جو رواداری کا ظاہر ہے مذہبی رواداری کا خاص طور پہ ثبوت دیا، ان کو جس انداز سے مطلب یوں کہہ لیجیے ایک پریولیج دی ہے ایک فاتح کی حیثیت سے، اور پھر وہ لیگیسی جو صحابہ کرام کی تھی اس کو باقاعدہ ٹو کیا. تو ایک تو میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سے گفتگو کریں. اور یہ جو مسکنسیپشن ہے صاحب کہ مندروں کو توڑا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ان کو عزت دی، توقیر دی. دوسری بات، اسلام جس انداز سے ایکسپینڈ ہوا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دور دراز تک اسلام پھیلا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاملہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے اس کا کام بہت آسان ہو گیا، یعنی ڈورز کھل گئے تھے بالکل. ذرا بتائیے اور پھر کیسے آپ کو شہید کیا گیا، مختصر اس پہ ذرا. سر سب سے پہلی بات تو آپ ایک جرری جرنیل تھے، قابل منتظم تھے، اور ایک دور اندیش سیاستدان تھے، ویژنری پولیٹیشین تھے. بالکل ٹھیک. اور ویژنری پولیٹیکل لیڈر اور جرری جرنیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آج کو دیکھ کے ایڈہاکزم کی پالیسیز بنا کے آج کا دن نکالنے کے لیے کام نہ کرے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھی اس وقت کے وہاں پر، جس طرح کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جو برہمن تھے اور دوسری طرف جو بدھ مت کے لوگ تھے، ان کے آپس میں بھی تھوڑی سی چپکلش چلتی تھی. اور تیسرا، راجہ داہر نے وہاں پر جو ذات پات کا نظام بنا کر رکھا تھا، جس میں سب سے اوپر والی ذات برہمن، پھر ویشنو، پھر کشتری اور پھر شودرا. اور شودرا لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کی جاتی تھی. ان کو اپنے معاشی، سیاسی، سماجی یعنی انسانی حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے. تو سب سے پہلا کام تو محمد بن قاسم جب وہاں جاتے ہیں علیہ رحمہ، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو وہاں کا لوکل انتظامی امور تھے اس میں کوئی خاص چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بلکہ ایک نیا جو انٹروڈکشن انہوں نے دیا یا نئی چیز اس میں تعمیری چیز دی. جس طرح کہ انہوں نے شیراز میں بھی ایک حکومت بنائی تھی، وہاں پر انہوں نے لوکل لوگوں کو، پنچایتی نظام کو انوالو کیا، ان کے لوکل مسائل سنے گئے اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کے اندر پورا انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا. یہاں تک کہ دفتر مال بنایا گیا، اس طرح بیت المال کے جو وہاں پر ٹیکس کولیکٹ کیے جاتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے ترسیل کا نظام ایسا بنایا کہ جو ٹیکس لوگوں تک ان کی، فار ایگزامپل جو سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں اس میں ان کو جو ریاست کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں اس میں بھی ان کی پراپر رجسٹر بنائے گئے، ان کے اندراج کیے گئے. اور پھر جو ٹیکس کولیکشن کرنے کا نظام آپ نے کچھ ایسا رکھا کہ بجائے آپ کی فوج کے لوگ یا باقی تمام لوگ جو کہ باہر سے آئے ہیں وہ اس انتظام کو سنبھالے، وہاں کے لوکل جو پنچایتی نظام میں تھے، برہمن تھے، یہاں تک کہ بدھ مذاہب کے جو اکابرین تھے، آپ نے ٹیکس کولیکشن کرنے کی بھی ساری ذمہ داری دی. اس میں ایک بہت بڑے جو بدھ ان کے اکابر تھے، ان کا یہ بھی کہنا ہے، اور فرشتے اپنی کتاب میں اس کو مینشن کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم جنگیں ہارے ہیں. اس سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جو علاقہ جیتتا ہے، جو فتح کرتا ہے، وہ اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنا سسٹم دیتا ہے. ہمیں اپنے مذہب کی آزادی ہے، ہمیں اپنے کلچر کی آزادی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہماری تمام تر جاگیریں ہمارے نام پر ہیں، اس میں سے کچھ نہیں چھینا گیا. تو یہ کیا بہتر نہ ہوگا کہ اسی مسلمان جرنیل کو ہم اپنا لیں. اور یہی وجہ ثابت ہوئی، جب ہم لیٹر آن اس پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، کہ جب محمد بن قاسم کو وہاں سلمان کی حکومت آتی ہے، وہ دوبارہ خلیفہ ولید کے بعد سلمان ان کا چھوٹا بھائی خلیفہ بن جاتا ہے اور واپس بلوایا جاتا ہے، تو یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر محمد بن قاسم کے بت بنائے جاتے ہیں. کئی مہینے سوگ منایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں. ایک اور چیز یاد رکھیے گا، وہاں پر ہندو اور بدھ مت کے جو آپس کے کلچرل اور رسم و رواج کے معاملات چلتے تھے اس کو بھی سیو کیا گیا، سنسکرت زبان کو بھی سیو کیا گیا. یہاں تک کہ ان کی مذاہب کی جتنی بھی لکھی ہوئی سیکرڈ کتابیں اور باقی تمام تعلیمات تھیں اس کو ہندو اور بدھ مت لوگوں کو ایکسیس حاصل کی گئی. یہاں تک کہ فرشتہ ہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوؤں کی ایک جماعت جب اپنا ایک میسج لے کر کے محمد بن قاسم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مندر ہیں راجہ داہر نے ان کی اس طرح سے تعظیم و آرائش نہیں کی ہوئی، تو محمد بن قاسم عراق ایک خط لکھتے ہیں اور خط میں کہتے ہیں کہ اس سال مجھے جو ٹیکس وصول ہوگا اس ٹیکس میں سے میں ایک پورے کا پورا انتظامی ادارہ بناؤں گا، مذہبی امور کا وہ انتظامی ادارہ ہوگا، اور اس ادارے کے اوپر ایک بدھ اور دوسری طرف ایک برہمن کو بٹھایا گیا، یہ کہہ کر کے اب انتظام تم خود ہی سنبھالو. اگلی بات جو آپ نے اگلی بات پوچھی کہ
तमाम तर ओहदे उनमें तकसीम करना, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब वो एक विजनरी पॉलिटिशियन कैसे थे? देखिए, मेरा काम और आपका काम अपने हिस्से का काम करके अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसी आबियारी करनी है, कुछ ऐसा बाग तैयार करना है जिसको फिर वो आगे उसका जो फल है वो हासिल कर सके। अब आपने इस्लाम का प्लूरलिस्टिक फेस तो उनको दिखा दिया। जंगो जदल जो मार्का बहादुरी और तलवार का है वो सिर्फ मैदान में है। मैदान फतह करने के बाद जो मामलात हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो इंतजामी अमूर के हैं, वो रवादारी के हैं। अब मजहबी रवादारी का भी आपने पैकर बन के दिखा दिया। तो जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर बाद में आता है तो आप वहां से जितने भी तबा ताबईन थे, जितने भी मशाइख थे, जिसमें उलमाए कराम थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, उन तमाम लोगों को जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने दौर में यहाँ भारत के अंदर यानी कि उस वक्त के बर्रे सगीर के अंदर तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुसलमानों को हाथों हाथ अपनाया भी जाता है और मुस्लिम कल्चर वहां यहां पर पहले से पनप रहा था। एक सवाल का हिस्सा आपने पूछा कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ, तो देखें ये तारीखी एक बहुत बड़ा हकीकत और एक सच है कि आपकी अपनी ज़ात, आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी अपनी जो जद्दोजहद थी उसका कोई ताल्लुक इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से नहीं था जो कि पीछे इराक में हुकूमत खत्म होने के बाद लिया गया। और यहां पर भी आपकी एक जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नजर आती है कि आप चाहते तो यहां महाज कशी कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और यहां पर अपनी रियासत आबाद कर सकते थे, लेकिन आपने हुक्म अदूली नहीं की, आप वहां पर गए। वो एक अलग बात है कि आपके जो बाकी मामलात थे, आपके जो मुकद्दर थे वो उस तरह से लिखे।